السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سنیں گے بجنگ آمد کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ رات کے 11 بجے کا عمل تھا۔ حریم کے دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، حریم امین، اب شاید کوئی معجزہ ہی تمہیں اور تمہاری فیملی کو اس جان لیوا صورتحال سے نکال سکتا ہے۔ یہ مایوسی، لاچاری اور بے دلی کی انتہا تھی۔ اس کا ٹیمپریچر بھی غالباً بڑھ رہا تھا۔ وہ بار بار اسٹیل کے گلاس میں سے گدلے پانی کا سیپ لیتی تھی اور اپنی خشک رگوں کو تر کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کے دماغ میں جیسے دھند سی بھرنے لگی۔ اس دھند میں سے وہی منحوس چہرہ ابھرا جس نے اسے اور اس کی فیملی کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ یہ عادی کا چہرہ تھا۔ وہ بڑی کمینگی کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ حریم کو لگا جیسے اس کے جسم کا سارا خون اس کے سر میں جمع ہو رہا ہے۔ عجیب یاسیت کے عالم میں اس نے سوچا، اگر وہ ایسے ہی مر گئی تو اس کی بربادی کا بدلہ کون لے گا؟ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کون انصاف دے گا اسے؟ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کون انصاف دے گا اسے؟ کیا وہ بھیڑیے جیسا خونی جانور ایسے ہی اپنے اندر کی بھوک سے دیوانہ ہو کر گلی کوچوں میں دندناتا رہے گا، زندگیاں اجاڑتا رہے گا؟ ایک دم سے ایک خیال کسی الہام کی طرح اس کے دھندالود ذہن میں چمکا۔ وہ اب بھی اس سے ملنا چاہ رہا تھا۔ ابھی 8-10 گھنٹے پہلے بھی اس کا غلیظ دھمکی امیت پیغام موصول ہوا تھا۔ ایسے مت تڑپاؤ ورنہ تمہیں بھی تڑپنا پڑ سکتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، ایک بار مل کر دیکھ لو، تمہارے سارے خوف دور ہو جائیں گے۔ تو پھر کیوں نہ میں اس سے مل کر دیکھ لوں، اسے یہاں بلا لوں؟ اس نے عجیب ہیجانی انداز میں سوچا۔ یہ خیال اتنا طاقتور اور برق رفتار تھا کہ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ بخار کی شدت سے اور کچھ اس ہیجانی خیال کے سبب اس کا دل سرپٹ گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا۔ اس نے گدلے پانی کا ایک اور گھونٹ بھرا اور اپنا سر گھٹنوں پر ٹیک دے کر کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی اب چارجنگ اتنی کم ہے کہ وہ بمشکل ایک کال ہی کر سکتی تھی۔ یہ کال کتنے سیکنڈ کی ہوگی وہ اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہاں، وہ ایک کال کر سکتی تھی۔ کیا وہ پھر عمر کو ٹرائی کرے یا مزید سیکنڈ ضائع کیے بغیر عادی کو کال کر دے؟ ان لمحوں میں اس نے خود کو جیسے ایک سنگین دوراہے پر پایا۔ اب تک اس نے عمر کو جتنی کالز بھی کی تھی وہ رائے گاہ گئی تھی۔ کبھی فون اٹھایا نہیں گیا اور کبھی بند ملا تھا، اور آخری بار لائن مسلسل مصروف ملی تھی۔ اور اب اس کے پاس شاید آخری چند سیکنڈز تھے۔ وہ کیا کرے؟ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ لالٹین کی لو نگاہوں کے سامنے پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عروبہ نے سوئی سی نکاہت بھری آواز میں پوچھا۔ واش روم میں، اس نے مختصر جواب دیا اور واش روم میں گھس گئی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، پانی کا نل کھولا۔ پانی کی دھار آواز پیدا کرتی ہوئی پلاسٹک کی بالٹی میں گرنے لگی۔ وہ لمبوترے واش روم کے آخری گوشے میں چلی گئی۔ ایک عجیب سی کیفیت کے تحت اس نے فون آن کیا۔ چند سیکنڈ بعد اسکرین روشن ہو گئی۔ چارجنگ شو کرنے والی انڈیکیشن 0 کے قریب تھی۔ اس نے عادی کا نمبر پریس کیا۔ 3-4 سیکنڈ بعد کال ریسیو ہو گئی۔ وہ کسی ایسی جگہ تھا جہاں ہیجان خیز میوزک پلے ہو رہا تھا، اور شاید وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کر رہا تھا۔ حریم کے پاس ضائع کرنے کی وہ وقت بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، ہیلو، میں حریم بول رہی ہوں۔ یقین نہیں آ رہا سویٹ ہارٹ، کہیں کھلی آنکھوں سے خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ نشے میں ہے اور خود کو بہت سنبھال کر بول رہا ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، میں تمہارے میسج دیکھتی رہی ہوں۔ آخر کیا چاہتے ہو تم؟ بس تم سے ملنا، تم کو چھونا، تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا۔ اس نے چند سیکنڈ توقف کیا اور بولی، میری ایک شرط ہوگی۔ ایک شرط؟ وہ حیرت سے بولا، 101 شرطیں بتاؤ سویٹی، لیکن جلدی بتاؤ۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ ویاڑی میں، یہاں ایک دوست کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں۔ اور تم کہاں ہو؟ میوزک کا بے پناہ شور اب کم ہو گیا تھا۔ شاید وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ حریم اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، شرط یہ ہے کہ تم بالکل اکیلے آؤ گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ اکیلا؟ بالکل اکیلا جانے من، بالکل بے فکر رہو، لیکن آنا کب ہے اور کہاں ہے؟ اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ حریم نے اپنے لہجے کو پست کر کے ذرا رازدارانہ انداز دیا اور بولی، اس وقت موقع ہے،
اگر آج ہی آ سکو تو اچھا ہے۔ سب دوسرے پورشن میں سوئے ہوئے ہیں، تم ابھی نکل سکتے ہو۔ مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ میں جاگتی کی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا ہوں۔ اگر پلیز میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ حریم نے اس کی بات کاٹی۔ پھر اس نے بجرت تمام اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عادی کو اپنی لوکیشن سے آگاہ کر دیا۔ اس نے 3-4 فکروں میں شجاع فارم سے نکلنے والی سڑک کا ذکر کیا اور سرخ دیواروں والے اس ریسٹ ہاؤس کا ذکر کیا جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ آہنی سلاخوں والا سفید مین گیٹ اندر سے کھلا ہے، لیکن اسی دوران میں فون کی چارجنگ ختم ہو گئی اور وہ خاموش ہو گیا، لیکن وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ اسے یوں لگا کہ اس نے ایک بہت اونچا پہاڑ سر کیا ہے۔ اس نے پہاڑی کا نام سنا ہوا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے مردہ سیل فون اپنی جرسی کی جیب میں ڈالا، پانی سے ہاتھ دھوئے اور ہولے سے دروازے کی چٹنی اتار کر باہر نکل آئی، لیکن اسے بری طرح چونکنا پڑا۔ دروازے کے عین سامنے ماما کھڑی تھیں۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں آتشی آنسو تھے۔ انہوں نے حریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کس کو فون کیا ہے؟ اس نے ماما سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن آج بولا اور نفی میں سر ہلا کر پھر سے بہرحال کے پاس آن بیٹھی۔ اس نے دوبارہ ماما کی طرف نہیں دیکھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ماما وہیں کھڑی ہیں اور گھوم کر اس کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ وہ کئی سیکنڈ تک ساکت اور جامد وہیں کھڑی رہی، شاید انتظار کرتی رہی کہ حریم ان کی طرف دیکھے۔ پھر ماہین بے ہوشی کے عالم میں بری طرح ایک اکائیاں لینے لگی۔ حریم نے دیکھا کہ ماما جلدی سے پھر اس کے پاس بیٹھ گئی ہیں اور اس کا سر اونچا کر کے اپنے زانوں پر رکھ لیا ہے۔ حریم نے بے ہوشی کے عالم میں ہی ایک کہہ کی اور اس کی بگڑتی ہوئی سانس تھوڑی سی بہتر ہوئی، تاہم یہ عارضی بہتری تھی۔ ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے حریم اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے لیے خطرے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حریم دیوار سے ٹیک لگا کر بہرحال کے پاس بیٹھی رہی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی، ساتھ ساتھ سوچتی رہی کہ ماما کو فون کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے یا نہیں۔ کچھ دیر بعد اسے ماما کی ہچکیاں سنائی دیں۔ وہ برف سے سفید چہرے والی ماہین کے پاس نیم دراز تھی اور رو رہی تھی۔ انہوں نے بے ہوش ماہین کا سر اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا اور اسے اپنے باہوں کے کلاوے میں لیا ہوا تھا۔ وہ حریم کی طرف دیکھے بغیر آتشی لہجے میں بولی، تم نے اچھا کیا حریم، تم نے بہت اچھا کیا۔ اللہ کرے وہ یہاں آئے، اللہ کرے وہ یہاں آئے۔ میں اس حرامزادے کو، اس ظالم کو یہاں دیکھوں۔ اس نے جو کچھ تم لوگوں کے ساتھ کیا، اللہ کرے اس کے ساتھ ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اور یہ وقت تھا جب حریم کو پتہ چلا اس کی ماں سب جانتی ہے۔ وہ اکیلا ہی آ رہا تھا، لیکن اس نے اپنا بھرا ہوا پستول اور اس کے کچھ فالتو راؤنڈز اس نے ضرور گاڑی کی نشست کے نیچے ایک خلا میں رکھ لیے تھے۔ یہ چاندنی رات کافی سرد تھی، مگر عادی نے اپنی طرف والی کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا کھولا ہوا تھا۔ الکحل کی گرمی سے اسے یہ ٹھنڈک اچھی لگ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آج اس لڑکی کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ مسلسل تناؤ اور خوف نے آخر اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ ان لڑکیوں کی نفسیات کو بڑی اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان کو کس طرح گھیرنا ہے اور کیسے تھکانا ہے۔ حریم کے سلسلے میں اس کا اہم ترین حربہ اس کی چھوٹی بہن ماہین تھی، جس کو وہ چھوٹی چڑیا کا نام دیتا تھا۔ اس نے بارہا اشاروں کنایوں میں حریم کو یہ بتایا تھا کہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئی تو اس کی چھوٹی چڑیا کے پر جھڑ سکتے ہیں، لیکن وہ صرف دھمکاتا ہی نہیں تھا، بڑی مہارت سے حریم کو تھوڑی بہت نرمی کی جھلک بھی دکھاتا تھا۔ یہ دوہرا اٹیک تھا اور آج مارچ کی اس چاندنی شب میں بلاخر اس کی کوشش برآور ثابت ہوئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ڈاکٹر عمر کا چہرہ گھوما اور اسے اس ساری صورتحال نے سب کچھ زیادہ ہی لطف دیا۔ اس نے بوتل سے آخری گھونٹ لیا اور باقی مشروب بوتل سمیت باہر جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ وہ اتنی ہی پینا چاہتا تھا کہ حریم کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کر سکے۔ حریم نے اپنی جو لوکیشن بتائی تھی وہ بڑی اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ پچھلے سال اسی موسم میں وہ اپنے ایک مقامی دوست شہباز چودھری کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تھا۔ اس سڑک پر اس نے جنگل میں 2-3 ریسٹ ہاؤس بھی دیکھے تھے۔ یہ یقیناً انہی ریسٹ ہاؤسز میں سے ایک تھا۔ اس کے اندر عجیب سی ترنگ پیدا ہو رہی تھی۔ وہ کسی قسم کے خطرے کے لیے بھی پوری طرح تیار تھا اور اپنی پذیرائی کے لیے بھی۔ وہ ڈرنے والا نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ اکثر اپنے مقاصد تک پہنچ جاتا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ اگر آج کی رات سب اچھا رہا اور اسے اس مشکل لڑکی کی طرف سے پذیرائی ملی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مکمل طور پر سرنڈر کرے گی اور اسے اپنی من مانی کرنے دے گی، یا پھر آج تھوڑی بہت پیش قدمی کرنے دے گی اور باقی کے معاملات آئندہ پر چھوڑنے پڑیں گے؟ اور یہ بھی ممکن تھا
کہ آج کی ملاقات صرف بات چیت تک محدود رہتی، یہ خوبصورت وقت صرف اس کا خوف دور کرنے میں گزر جاتا، لیکن کیا وہ ایسا ہونے دے گا؟ اس نے بے اقراری میں اسٹیئرنگ پر ایک مکہ رسید کیا اور آڈیو پلیئر کی آواز کچھ بلند کر دی۔ ماضی کے مناظر اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے۔ دسمبر کی وہ ہیجان ہیز سپہر اس کے دماغ پر مسلط ہونے لگی۔ حریم کا اس کی باہوں میں جکڑا جانا، اس کی شدید مزاحمت، اس کا سر بیٹھ کے کراؤن سے بری طرح ٹکرانا اور اس کا مزمل ہو جانا، سب کچھ ماضی کے دھندلکے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ آج وہ اپنے میزبان دوست شہباز اور دیگر دوستوں کو بتائے بغیر گھر سے نکل آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی غلطی کرے جس سے اس کا شکار بھدک جائے۔ وہ بعد میں دوستوں کو کوئی بہانہ تراش کر مطمئن کر سکتا تھا۔ وہ اب منڈی بورے والا سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ اس ذیلی سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ دونوں طرف خاموش جنگل تھا جس پر چاندنی کسی نرم فوار کی طرح برس رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کا دھیان حریم اور اس کی فیملی کی مہران گاڑی کی طرف گیا۔ عید سے 2 دن پہلے جب وہ اپنی گاڑی سرکنڈوں کے قریب چھوڑ کر بھاگے تھے تو گاڑی اگلے روز تک وہیں کھڑی رہی تھی۔ شہباز نے اپنا ایک گرگا اس گاڑی کے قریب متعین کر دیا تھا تاکہ وہ کسی اگلی صورتحال پر نظر رکھے۔ وہ گرگا رات بھر گاڑی سے کچھ فاصلے پر سرکنڈوں میں چھپا رہا تھا، لیکن اگلے روز اس نے غلطی کی اور دوپہر کے بعد کھانے پینے کا سامان لینے ایک قریبی قصبے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے چرس کے چند سوٹے لگا لیے اور رات 10 بجے کے بعد واپس موقع پر پہنچا۔ تب تک گاڑی وہاں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ 80-90% امکان یہی تھا کہ گاڑی کے مالکان ہی گاڑی وہاں سے لے گئے ہیں۔ عادی کی سوچ کی رو کافی دور تک چلی گئی تھی۔ یکایک یہ رو واپس پلٹ آئی۔ اسے دور گھنے درختوں میں کچھ فاصلے پر ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی سلور جیپ کی رفتار دھیمی کر دی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں 4-5 کلومیٹر کے ایریا میں 2-3 ریسٹ ہاؤسز موجود ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ کیا وقت ہوا ہے حریم؟ عروبہ نے نکاہت بھری آواز میں کہا۔ ماما 12:30 ہو گئے ہیں، حریم نے جواب دیا۔ پھر ذرا توقف سے بولی، بہرحال کا خون مسلسل رس رہا ہے، ساری چٹائی گیلی ہو گئی ہے، کیا پٹی کھول کر نئی پٹی کریں؟ اس سے فائدہ نہیں، نقصان ہوگا، بس اس کی ٹانگ ذرا اونچی رکھو۔ یہ کہتا ہے اس طرح درد ہوتا ہے، حریم نے کہا۔ یہ درد تو جھیلنا ہے بیٹا، اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے، 1-2 پیناڈول اور کھا لو۔ بہرحال نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید اس میں اتنی سکت ہی نہیں تھی۔ تہہ خانے کے دونوں کمروں میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو بس وہ دل خراش آوازیں اور آہٹیں ہی توڑتی تھیں جو روزن کی طرف سے ابھرتی تھیں۔ شکار کی طرح شکاریوں کے پیٹ میں بھی بے پناہ بھوک نے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ وہ خونی جانور بے قرار ہو کر اپنی تھوتنیاں آہنی گرل سے ٹکراتے تھے اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ گواہی دیتی تھی کہ یہ کھڑکھڑاتی ہوئی گرل مسلسل شکستہ ہو رہی ہے اور کسی بھی وقت اذیت ناک موت کو اس تہہ خانے میں راہ دے سکتی ہے۔ ماہین کا سر عروبہ کی گود میں تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے میں ماہین بے ہوشی کے عالم میں 3 بار کہہ کر چکی تھی۔ اب اس کے معدے میں کچھ باقی ہی نہیں تھا، وہ صرف ابکائیاں لے کر رہ جاتی تھی۔ جو تھوڑا بہت پانی نکلتا تھا وہ عروبہ کی گود میں رکھے کپڑے میں جذب ہو جاتا تھا۔ شدید نکاہت کے سبب کسی وقت اپنی پلکیں اٹھائے رکھنا بھی عروبہ کو مشکل لگتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بار پھر وہی ہولناک منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا جو اکثر و بیشتر اس کے پردہ تصور کو لرزا دیتا تھا۔ ہونہار جانور، ہولناک آوازیں، گھیراؤ، نکیلے دانتوں کی کٹ کٹ، لیکن اب یہ منظر عروبہ کو اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس تصوراتی منظر کو اب جیتی جاگتی شکل میں دیکھ چکی تھی۔ یہ سب کچھ وہی تو تھا جس کا تجربہ اس کے دل و دماغ نے سینکڑوں مرتبہ کیا تھا، اور شاید اس کے نانا ٹھیک ہی کہتے تھے۔ کبھی کبھی ہمارا ذہن مستقبل کو کھینچ کر ہمارے حال میں ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ ہم وہ سب کچھ کسی نہ کسی شکل میں دیکھ لیتے ہیں جو مستقبل میں رونما ہونے والا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سب وہی کچھ تھا جو وہ دیکھتی رہی تھی۔ یہی وہ آوازیں تھیں، یہی وہ محاصرہ تھا، یہی دانتوں کی کٹ کٹ تھی، یہی وہ گلاب کے سفید پھول تھے۔ لیکن ایک فرق تھا، ان سفید پھولوں پر ابھی خون کے چھینٹے نہیں تھے۔ یہ کس کا خون ہوگا؟ کس کا خون ہوگا؟ کسی غیر کا؟ کسی اپنے کا؟ اس کا دھیان اپنے مصیبت زدہ بچوں کی طرف گیا اور اس کا دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگا۔ یہی وقت تھا جب عروبہ کو اور حریم کو ایک ساتھ کسی گاڑی کے انجن کی مدھم آواز سنائی تھی۔ ان دونوں نے ہراساں نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شاید وہ آ گیا ہے، عروبہ نے سرسراتی آواز میں کہا اور ماہین کا سر گود سے نکال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
حریم بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لالٹین کی لو اونچی کر کے لکڑی کے تہت کی طرف بڑھی اور پھر ایک کرسی کے اوپر چڑھ گئی۔ ایک بھیڑیا جو شاید نر تھا روشندان سے کچھ فاصلے پر ایک مور پنکھ کے قریب خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے کان بے ساختہ کھڑے ہو گئے تھے اور وہ دور آہنی گیٹ کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ گیٹ کے قریب کچھ حرکت سی محسوس تو ہوتی تھی لیکن دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ حریم کا دل گواہی دینے لگا، ہاں یہ وہی شخص ہے جو بظاہر انسان ہونے کے باوجود یہاں موجود ہونہار جانوروں ہی کی طرح شفاق ہے، جو ظلم بھی ڈھاتا ہے اور سینہ تان کر بھی چلتا ہے، جو طاقت کے نشے میں رہتا ہے اور خاموشی کی زبان میں پکار پکار کر کہتا ہے، انصاف اور احتساب میرے جوتے کی نوک پر ہیں۔ اگر کوئی میرا کچھ بگاڑنا چاہتا ہے تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لے۔ پھر چاند کی روشنی میں حریم کو ایک پنک شرٹ کی جھلک نظر آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا گیٹ سے اندر داخل ہو چکا تھا اور بڑی احتیاط سے برآمدوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد حریم کا پورا جسم سنسنا اٹھا۔ اس نے قد کاٹ سے اور لمبے بالوں سے پہچان لیا کہ یہ وہی بدبخت ہے۔ شاید اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے حریم کو فون بھی کیا ہو، لیکن حریم کا فون تو بے جان ہو چکا تھا۔ وہ بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ بھیڑیے کہیں نہیں تھے۔ 2 منٹ پہلے جو اکیلا بھیڑیا حریم کو مور پنکھ کے پودے کے پاس نظر آیا تھا وہ بھی اب اوجھل تھا۔ ایک لحظے کے لیے حریم کے ذہن میں یہ روح فرسا خیال آیا کہ اگر بھیڑیے نمودار نہ ہوئے تو یہ پہلا موقع تھا۔ ہاں یہ پہلا موقع تھا جب حریم چاہ رہی تھی کہ بھیڑیے یہاں موجود ہوں، اور پھر وہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا، جس کا ہونا اشد ضروری تھا۔ خونی جانور ٹولی کی صورت میں ایک طرف سے نکلے اور برق رفتاری سے لمبے بالوں والے عادی پر جھپٹے۔ عادی کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ گر کر اٹھا اور برآمدوں کی طرف بھاگا۔ بلب کی کمزور روشنی میں وہ صاف دکھائی دیا۔ 2 بھیڑیے پچھلی ٹانگوں پر کھڑے تھے اور اس کی گردن پر حملہ آور تھے۔ ایک نے اس کی پنڈلی کو اپنے مہلک جبڑے میں جکڑ لیا تھا۔ بچاؤ بچاؤ! عادی کی پاٹدار آواز ایک دردناک پکار بن کر گونجی۔ یہ پکار حیرت انگیز دہشت میں لتڑی ہوئی تھی۔ جب چوتھا جانور بھی اس پر حملہ آور ہوا وہ اوندھے منہ چوکیدار احسن خان کے بدبودار ڈھانچے کے پاس گرا۔ ٹولی کا 5واں بھیڑیا بھی برآمدے سے نکلا تھا اور برق رفتاری سے اپنے شکار کی طرف آ رہا تھا۔ ان لمحوں میں حریم نے محسوس کیا کہ ماما بھی دوسری کرسی پر چڑھ کر اس کے پہلو میں آن کھڑی ہوئی ہیں۔ اس نے مضبوطی سے ماما کا بازو تھام لیا۔ منظر لرزہ خیز تھا لیکن وہ دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں آتشی آنسو تھے۔ بھیڑیوں کے نرگے میں چوڑا چکلا عادی مچھلی کی طرح تڑپا۔ اس نے اپنی گلابی شرٹ کے نیچے سے کچھ نکالا۔ یہ ایک سیاہ پستول تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بکھرے ہوئے جانوروں کی طرف سیدھا کر پاتا وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر مرغیوں والے دربے سے ٹکرایا اور فرش پر دور تک لڑکتا چلا گیا۔ پھر گلابی قمیض کی دھجیاں فضا میں بکھرنے لگی۔ ہاں حریم کی قمیض بھی تو گلابی ہی تھی، اس کی دھجیاں بھی تو اسی طرح بکھری تھیں۔ ہونہاری اور شفاقی نے اس کا بس بھی تو نہیں چلنے دیا تھا۔ اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا تھا اور وہ مزاحمت کے لیے درکار توانائی کھو بیٹھی تھی۔ یہاں بھی تقریباً وہی کچھ ہو رہا تھا۔ اب کوئی نامی گرامی ایڈوکیٹ ریاض اپنے قانونی داؤ پیچ اور اپنے تعلقات کے ذریعے عادی کو بچا نہیں سکتا تھا۔ وہ زندہ نوچا جا رہا تھا۔ عادی کی پکاریں دردناک تھیں۔ ایک روز حریم کی ماما نے بڑے دکھ سے کہا تھا، حریم دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں۔ ریاض جاوا کے بیٹے نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کیا ہے، ایک دن ضرور بھگتے گا اور ہماری نگاہوں کے سامنے بھگتے گا۔ سب کچھ حریم اور عروبہ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ تب حریم نے ایک بھیڑیے کے منہ میں عادی کی پشت کے گوشت کا ایک بڑا لوتھڑا دیکھا اور وہ مزید نہ دیکھ سکی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ماتھا روزن کے کنارے سے ٹیک دیا، لیکن عروبہ اب بھی دیکھ رہی تھی۔ تاہم اس کی نگاہ اب بھیڑیوں پر نہیں تھی اور نہ ہی ان کے شکار پر تھی۔ وہ سفید گلابوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان پر خون کے چھینٹے اب بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔